اس وقت ہم امر سنگھ کلب سری نگر میں موجود ہیں جہاں آج ون ڈے سیمینار منعقد کیا گیا اور یہ سیمینار آرکیٹیکچر کے حوالے سے تھا. کئی سارے آرکیٹیکٹس جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں موجود تھے. کچھ ینگ تھے, کچھ پرانے تھے, ایکسپیرینس تھے. اور یہ ایونٹ آرگنائز کرانے میں انٹیک کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انٹیک اس میں مین پارٹنر ہم کہیں تو وہی تھے. اور سلیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جموں کشمیر انٹیک چیپٹر کے ہیڈ ہے, کنوینر ہیں. سلیم صاحب, ایونٹ سکسیزفل ہوا, ہم صبح سے یہاں موجود تھے. سب سے پہلے اس ایونٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ ایسا ایونٹ کرانے کا خیال ذہن میں آیا کیسے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے, ضرورت پہلے سے تھی مگر ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے ان سوالات کا جواب جو دے پائیں جو آج یہاں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے, پرانے مکانات ہیں, یہ بہت حد تک یہ لیئر ختم ہونے لگا ہے ہمارے کلچر کا. تو اس کو ریٹین کیسے کریں, جو کنزرویشن ایشوز کو کیسے ایڈریس کریں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مکانات تو بنتے رہیں گے, یہ بھی نہیں ہے کہ جو 400 سال 300 سال 200 سال پرانے نئے مکان نئے طرز سے بنیں گے. تو ضرورت یہ ہے کہ جو خصوصیات ہم نے ایک ڈیکیڈ میں نہیں ایک سینچری میں رہنے کے لیے, بودواش کے لیے, سٹرکچرز بنانے کے لیے, ایکسپیرینس کے طور پر, جیسے موسمی حالات کے مناسبت سے, ناگہانی آفات کے مناسبت سے, فرینڈلی سٹرکچر کے حساب سے, سوشل لائف سٹائلز کے حساب سے ہیں, وہ پرانے مکانات میں جو تھے وہ نئے مکانوں میں یا نہیں یا بہت کم ہے, یا اگر کہیں ہیں بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے ہمارے آج کے مکان جو سردیوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں, گرمیوں میں گرم رہتے ہیں. جو پرانے زمانے میں جب 60 سال پہلا مکان, 50 سال پہلا مکان جو ہمیں 600-700 مکان سری نگر شہر میں موجود ہے, وہ سردیوں میں گرم ہوتے تھے, گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے تھے, اور اس میں کوئی اے سی نہیں ہوتا تھا, اس میں کوئی ہیٹنگ کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو پرنسپلز آف پیسو کولنگ اینڈ پیسو ہیٹنگ ہے, یہ کشمیر میں ٹریڈیشنلی تھا, یہ ختم ہو گیا نئے تعمیرات میں. اب ہم نے آج اس لیے کیا کہ یہ میڈیٹ کرنے کے لیے کہ پرانے خصوصیات کو نئے مکانوں میں کنورٹ, ایک ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, ایک نالج بیس کی ضرورت ہے. وہ ٹیکنالوجی میڈیٹ ایک آرکیٹیکٹ کرے گا. یہ نہیں کہ پہلے آرکیٹیکٹ نہیں تھے, پہلے بھی آرکیٹیکٹ تھے, مگر آج جو بیداری آج کے نسل کے آرکیٹیکٹس میں, وہ مجھے لگتا ہے یہ ایشو ایڈریس کریں گے. جیسے ہم اس کا ٹائٹل بھی دیکھتے ہیں جو آج کے سیمینار کا تھا, اس میں ایک چیز لکھی گئی تھی, لیسنز فار دا ماڈرن کنسٹرکشن. یعنی جو آج کی تعمیرات ہے, آج کی جو تعمیر ہو رہی ہے, ان میں کیا کیا چیزوں کی کمی ہے اور کیا کیا سبق ہم کو لینا چاہیے. تو ہیٹنگ ایک آپ نے چیز بتائی کہ کس طریقے سے ہم اپنے مکان کو گرم رکھیں گے, کیونکہ سردیاں کافی ایکسٹریم ہوتی ہے, اور اب جس حساب سے کلائمیٹ چینج دیکھنے کو مل رہا ہے تو گرمیاں بھی ایکسٹریم ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا کچھ چیلنجز ہیں ماڈرن آرکیٹیکچر میں جو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے؟ ماڈرن آرکیٹیکچر میں دوسرا جو بڑا چیلنج کشمیر کی نسبت سے ہے وہ ارتھ کوئک ریزسٹنس ہے. کیونکہ ارتھ کوئک پرون ایریا میں بہت فلڈ پرون اور کرٹیکل زون میں رہ رہے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ خاص کر جو عام مکانات ہیں ان میں ارتھ کوئک کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. پہلے میں تھی, بہت زیادہ تھی. غریب سے غریب اور کمزور سے کمزور مکان میں اگر کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا وہ ارتھ کوئک ریزسٹنس کا, تو وہ ایک داسا ہوتا تھا لکڑی کا. غریب سے اگر میز سیرین بنیومت اوس آسان تتھ تہِ اوس آسان داس واز اے فنکشن بیسیکلی کہ ارتھ کوئک ریزسٹنس. یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک کلچر میں ایک آرٹسٹک ٹریڈیشن ہے, وہ اسپیسز بڑی فرینڈلی ہے, وہ ایک چیلنج ہے کیسے ریپیٹ کریں. اب یہ تو ہوا پرائیویٹ آرکیٹیکچر. پھر یہاں ہماری مساجد ہیں, مذہبی مقامات ہیں. ایک اسپیس ایک اسپرچولیٹی کو انوائٹ کرتی ہے, یا اسپیس آپ کو ایک اسپرچول فیلنگ دے دیتی ہے, اسپرچول وائب دیتی ہے. جس میں نہیں کہتا ہوں ختم ہو, جس مسجد یا شرائن میں آج تک ہم ریپیٹ کر پائے ہیں وہاں اس بات کا احساس ہوتا ہے. مگر بدقسمتی سے اس میں بھی ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. پرانی مسجد دیکھے بغیر ڈھا دیتے ہیں, اور اس دانے کے ساتھ مکان ہی نہیں گرتا یا بلڈنگ ہی نہیں گرتی, ایک اسپرچول پروسیس بھی گر جاتا ہے. تو جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ نئی کنسٹرکشنز بھی ہوتی رہیں گی, نئے مکان بھی بنیں گے, نئی بلڈنگز بھی بنے گی, تو کیا آج کے وقت میں یہ پاسبلٹی ہے ایک چیز, اور دوسری یہ کہ کتنی ضروری بات ہے کہ ہم پرانے کنسٹرکشنز کو ذہن میں رکھیں اور کہیں نہ کہیں ایک فیوژن جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک بلینڈ دیکھنے کو ملے, وہ ہم کر سکیں. جس کو میں یہاں کہہ رہا تھا, بنیادی طور پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہارمونائز کریں اپنے پریزنٹ کو
اپنے پاسٹ کے ساتھ، اور وہ ہارمونائز کرنا ایک چیلنج ہے آرکیٹیکٹ کے لیے، اور وہ چیلنج فنکشنل بھی ہے، اسپریچول بھی ہے، ایستھیٹک بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے اب ہمارے یہاں کشمیر میں ایسے آرکیٹیکٹ آ گئے ہیں جو یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ فنکشنل آسپیکٹس پرانے مکانوں میں تھے، ہم اس نئے مکان میں ٹرانسفر کیسے کریں گے یا وہ ایلیمنٹ کیسے بلٹ ان کریں گے. یہ لوگ اس انداز سے سوچنے لگے ہیں. تو یہ بات رہی پرائیویٹ پراپرٹیز کی، ہمارے مکانوں کی، مسجدوں کی. تو جو پبلک سپیسز ہے جہاں گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے یا جہاں ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ ہے، کیا ان جگہوں پہ بھی اس پہ اسٹریس دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سرکل ان میں اسکیل بڑا ہوتا ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آپ ٹریڈیشنلی بنائیں، مگر ان میں وہ کیئر نہیں ہوتا ہے جو 100 سال پرانے مکانوں میں ہوتا تھا. پبلک آرکیٹیکٹ میں ایک مثال دوں گا. آپ یہ جو ہاسپٹل ہے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل، یہ ارلی 20th سینچری میں بنا ہے، اس کے بعد بھی ہاسپٹل بنے ہیں. آپ جائیے، ایک چھوٹا سا فنکشن میں سمجھانے کے لیے، ہاسپٹلز میں صفائی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ آج بھی جائیں گے نا اولڈ بلاک میں، آپ دیکھیں گے وہاں جو کارنر ہے، جیسے 2 دیواریں ملے ہیں، وہ کارنر گول رکھا گیا ہے. آج کا گول نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. وہ اس لیے گول بنایا گیا تھا اس وقت کی صفائی آرام سے ہو، گردہ گھس جائے. 100 سال پہلے یہ کیئر رکھا گیا تھا. آج سب سے ماڈرن ہاسپٹل میں بھی دیکھیے یہ نہیں ہوتا ہے، اور وہاں ہاسپٹل میں انفیکشنز ہوتے ہیں، ان میں وہ جم جاتا ہے. یہ چھوٹا سا فنکشن جو 100 سال پہلے تھا، اب ایسے ہاسپٹل ٹیکنالوجیز بھی بہت بدل گئی ہیں. اب ٹیکنالوجی ان دی سینس کہ ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجیز بڑھے گی. اچھی باتیں ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ اچھا ہے یا پہلے اچھا تھا، یہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اچھا ہے ان کو آپ آگے چلائیے. تو ان میں تو زیادہ ضروری ہے، اسکولز میں بہت ضرورت ہے. بالکل. تو اگر ہم پرٹیکولرلی ایونٹس کی یا ایسے سیمینارز کی بات کریں تو ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز سیمینارز، تاکہ ایک اویئرنیس بڑھ جائے، نہ صرف آرکیٹیکٹس کے درمیان، کیونکہ وہ تو اس فیلڈ سے ہیں، انہیں معلوم ہے، جو لے مین ہے، جو باقی شخص ہے، جو کہیں نہ کہیں سے جڑے ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری بن جاتا ہے. یہ بتا دوں ایک اچھی بات جو اب ہو رہی ہے سوچ کے حساب سے، وہ یہ ہو گئی کہ آرکیٹیکٹ کا فنکشن نہیں رہا ہے، آرکیٹیکچر سوسائٹی کا فنکشن رہا ہے. آج یہاں کچھ مثالیں دی گئیں، ویسٹ سے بھی دی گئیں، ہمارے یہاں بھی دی گئیں. یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ جو آرکیٹیکٹس نے کیا تھا، سول سوسائٹی والے آگے انہوں نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو بدلنا پڑے گا. وہ کامیاب ہوئے بدلنے میں. تو آرکیٹیکچر کو، تعمیرات کو آرکیٹیکٹ پر چھوڑنا بھی خطرناک ہے. اچھا. ہاں، مگر اس کے لیے سول سوسائٹی تیار ہونی چاہیے، اویئر بھی اور ایکٹیویٹ بھی ہونی چاہیے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے سب کو. آرکیٹیکٹ ایک حد تک کر پائے گا، وہ بیداری سبوں میں ہونی چاہیے، تبھی یہ کام ہو جائیں گے. چلیے، بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے سلیم بیگ صاحب، جو انٹیکٹ چیپٹر کے ہیڈ بھی ہیں جموں کشمیر میں، اور کئی ساری باتیں انہوں نے بتائی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں، جیسے انہوں نے کہا کہ سول سوسائٹی میں بھی بیداری کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا کلچر کسی نہ کسی طریقے سے پرزرو کر سکیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.